السلام علیکم۔ تو میرے نئے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو کے میں آنا 2024 میں اسٹڈی کے لیے وہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسٹڈی میں آ رہے ہیں تو کون سے لیول پہ آنا چاہیے، یعنی ماسٹرز کے لیے، بیچلر کے لیے، ڈاکٹریٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں جو ڈیپینڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں سپٹمبر انٹیک میں۔ یہ خود ڈیپینڈنٹ ہے اور ان کی جو مسز ہیں وہ آئی ہیں ماسٹر انٹیک میں، ٹھیک ہے۔ ماسٹر اسٹڈی کر رہی ہیں وہ۔ تو باقی مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اوپینین کیا ہیں، کسی کو 2024 میں کس لیول پہ آنا چاہیے، اور 1 سال کے ماسٹر کے لیے آنا چاہیے یا 2 سال کے لیے، مختلف قسم کی جو آراء ہیں وہ ہمیں اس سے آگاہ کریں گے۔ جی السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ اپنا جو جرنی ہے وہ ڈسکس کریں، اور جو سبسکرائبر ہیں اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو مستفید کریں اپنی آراء سے۔ جی شروع کریں۔ جی السلام علیکم۔ میں یو کے میں سپتمبر 2023 میں جو ہے وہ اپنی مسز کے ساتھ آیا تھا، اور آنے سے پہلے میں نے ریزیڈنس وغیرہ تو بک نہیں تھی کی، کیونکہ میری فیملی موجود تھی یہاں پہ۔ میرے چچا موجود تھے تو انہوں نے مجھے مانچسٹر ایئرپورٹ سے پک کیا، تو میں کچھ 1 منتھ 2 منتھ جو میں اپنے چچا کے پاس ہی رہا۔ وہاں سے میں ٹریول کر کے اسٹوک آن ٹرینٹ سے جو ہے وہ میں مڈلز برا کی طرف 1 ماہ میں نے ٹریول کر کے اپنا جو ہے وہ آغاز کیا سفر کا، کہ چلے کام وہاں پہ ایزیلی مل جاتا ہے، بڑا سٹی ہے تو میں ٹریول دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ ٹریول جو ہے وہ 1.5 اور اپروکسیمیٹ بن جاتا تھا، تو وہ فیزیبل نہیں لگا۔ پھر ہمیں جو ہے وہ کسی نے مشورہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ مڈلز برا موو کریں۔ تو میں نے مڈلز برا کے کافی نیٹ پہ اسٹڈی کیا اور ریزیڈنس کے ایکسپینسز دیکھے، جاب کی سچویشن دیکھی۔ مڈلز برا ٹاؤن چھوٹا تھا، جابس کے لحاظ سے مجھے کافی ایفرٹس بھی کرنی پڑی، لیکن پھر ایٹ دین 2 منتھس کے بعد میں نے جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے مڈلز برا موو ہونا چاہیے۔ تو مڈلز برا موو ہونے کے لیے ایک دفعہ ہم نے سب پیک اپ کر کے جو ہے وہ مڈلز برا آ گئے، اور یہاں پہ آگے ایک پاکستانی ہی فیملی کے تھے، ان سے ہم نے گھر کی بات کی، اور انہوں نے ہمیں گھر دکھایا۔ تو کچھ گھر میں میس تھا تو انہوں نے بولا کہ میں آپ کو کلین کروا دوں گا، سب چیزیں سیٹ کروا دوں گا، لیکن وہ 15 ڈیز کے بعد تک جو ہے وہ گھر صاف نہیں تھا۔ ہم جب رہنے کے لیے آئے تو گھر اسی طرح کا میسی تھا، اور اب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ تو مجھے ابھی بھی وہ رات یاد ہے کہ نیئرلی ہمیں وہ رات جو ہے وہ روڈ پہ گزارنی پڑی، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرے ایک دوست، ایک اپنے پاکستانی بھائی تھے گجرات سے، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کے گھر میں نے ریزیڈنس کے لیے اسٹے لیا 10 ڈیز کے لیے، اور اس دوران میں نے یہاں پہ اپنے لیے ریزیڈنس ڈھونڈی، اور اللہ کے فضل سے بہت اچھی ریزیڈنس مل گئی۔ اچھا بلال بھائی، ایک سوال ہے بیچ میں، جیسے آپ نے کہا کہ اس بندے نے اس بندے کی وجہ سے جہاں پہ آپ نے ریزیڈنس بک کی، تو آپ کو جو ہے وہ ایک رات جو ہے وہ گھر سے باہر گزارنی پڑی۔ اس کا تو یہی ہوا کہ اس نے آپ کو ریزیڈنس پرووائڈ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس نے جو ریزیڈنس پرووائڈ کی تھی وہ اپنی کمٹمنٹ کے مطابق پراپر نہیں تھی۔ جو تصویریں اس نے بھیجی، تصویروں میں چیز اس طرح واضح نہیں ہوتی، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں جب میں نے جا کے ان کا گھر دیکھا تو نہ اس میں پراپر پینٹ تھا، اور جو فنگس وغیرہ جو ہے یہ چیزیں ساری لگی ہوئی تو تھی۔ اگر اس طرح کی سچویشن کوئی بھی دوسرا اگر آنے والا فیس کرتا ہے تو کیا وہ پولیس کے پاس یا کسی اور اتھارٹی کے پاس جا سکتا ہے؟ جی، آپ لیگلی آپ کے پاس آپشن ہے کہ اگر آپ کی لیگلی کمٹمنٹ ان سے ہوئی ہوئی ہے، اور موسٹ پریورٹی میں اگر آپ کے پاس بچے بھی ہیں تو اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ آپ کو نکال سکے یا آپ کا ایسی ریزیڈنس دے، تو آپ اس کیس میں آپ پولیس کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ پولیس آپ کی جو ہے وہ جو آنر ہے اس کو کہہ لیں کہ فائن وغیرہ بھی کرے گی، اور آنر کو یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ بچہ ہے تو وہ آپ کو پراپرٹی سے رات کے وقت جو ہے وہ آؤٹ کر سکے۔ یہ آپ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں اس کے خلاف اس بارے میں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ مشورہ کیا دیں گے کہ کوئی بھی اگر اسٹڈی کے لیے آ رہا ہے تو وہ جو ہے ماسٹر کے لیے آئے، 1 ایئر ماسٹر کے لیے آئے یا 2 ایئر ماسٹر کے لیے آئے، یا ماسٹر کے لیے نہ آئے، بیچلر کے لیے آئے؟ تو اس بارے میں آپ کا کیا؟ میں موسٹ پریفریبلی جو بولوں گا کہ لوگوں کو کہ ماسٹرس کے لیے ہی آنا چاہیے، اور وہ بھی آئی تھنک سو 2 ایئر ماسٹر کے لیے آنا چاہیے، تاکہ آپ کے ایکسپینسز اور آپ کے جو ہے یہاں پہ سیٹل ہونے میں آپ کو جو ٹائم ہے وہ پراپر مل جائے، کیونکہ 1 ایئر جو ہے وہ اس کی کاسٹ بھی آئی تھنک 15,000 پر سمیسٹر ہے،
اور جو 2 ایئر ماسٹر ہے اس میں 9000 پر ایئر جو ہے وہ آپ کی کاسٹ ہے, اور اس میں 2 ایئرس کا اگر آپ ماسٹر کرتے تو 18000 میں آپ کو 2 ایئر کا ویزا مل جاتا ہے. تو آئی تھنک 2 ایئرس جو ہے وہ بیٹر پلان ہے. اور باقی آپ بیچلر میں آ کے فیس مینیج کرنا اور کلاسز کو مینیج کرنا میرے اندازے کے مطابق جو وہ مشکل کنسیڈر کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ مڈل برا ایک ٹاؤن بھی چھوٹا ہے, یہاں پہ آپ کو جاب کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ تو مطلب اوور آل یو کے میں ابھی ایسا سینیریو چل رہا ہے کہ آپ کو فل ٹائم ورک الو ہے, لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح جاب کی جو ہے وہ جاب کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور آپ کو ایٹ اے ٹائم اپنے ایکسپینسز کو مینیج کرنے کے لیے 2-3 جابز اکٹھی جو ہے وہ کرنی پڑیں گی, تب آپ جا کے اپنے ایکسپینسز پورے کر سکتے ہیں. میں ابھی ڈپینڈنٹ ویزا پہ ہوں, فل ٹائم ورک الو ہے, پھر بھی مجھے جب میں مڈل برا موو ہوا تو مجھے 18 دن کے بعد مجھے کام ملا اور میں کام کی تلاش کے لیے کم از کم نہیں 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر پیدل چل کے, اور جو ہے وہ میں نے ایجنسیز میں اور کالز کے تھرو ڈفرینٹ تقریباً 600 میں نے کمپنیز میں اور جابس کے لیے اپلائی کیا, انڈیڈ, ریڈ اور دی بیسٹ کنیکشن اس طرح کی ایپس کے تھرو. تو الحمدللہ مجھے جاب مل گئی. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور جگہ پہ این آئی پہ اپلائی کیا, اس کے بعد مجھے این آئی پہ بھی جاب مل گئی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جابس این آئی پہ ملنے کے باوجود بھی کام جو ہے وہ اس کے لحاظ جابس کی شفٹ ملتی رہتی ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. کسی ویک میں آپ کو 5 کی 5 شفٹ مل جائیں گی, کسی ویک میں آپ کو 2 شفٹ ملیں گی. تو یو کے میں سمجھتا ہوں کہ آل اوور کام کی صورتحال جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہے. اور ویسے بھی آپ موسٹ پرابلی یہ دیکھا کریں کہ جب بھی آپ موو کر رہے ہیں کسی سٹی میں یا کسی کنٹری میں, تو اس کے جو انوائرمنٹ ہے یا وہاں پہ جو موقع پہ آپ کے کہہ لیں کہ جب جیسے میں مڈل برا میں موو کیا تو تب کرسمس تھی, اور کرسمس کے دنوں میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ ملنا مشکل تھا, کیونکہ ورک لوڈ تھا. تو لوگوں کو ایکسپیرینس بندے چاہیے تھے, تو تب آپ ان ایکسپیرینس جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس نے ٹیک اوے پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ جاب کی سینیریو کے حوالے سے جو ہے یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ابھی تک تو یہاں پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اگر انسان کام کرنے والا ہو, محنت کرنے والا ہو, تو وہ اپنی فیسیں مینیج بھی کرتے ہیں. میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہیں جو اپنی فیس مینیج کر رہے ہیں اور سکسیزفلی انہوں نے ڈگری بھی کی ہے, پی ایس ڈبلیو لیا یا اسکل اسپانسر ورکر ویزے پہ آئے. تو اگر آپ کی ول پاور اسٹرانگ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنی ماسٹر پہ ایزیلی فیس مینیج کر لیں گے تو انشاءاللہ. آپ کو اچھا ماسٹر ملے گا. بلال بھائی, یہ بتائیں کہ مطلب جیسا مطلب آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ جو ہے ٹیچنگ بھی کر چکے ہیں پاکستان میں راؤنڈ اباؤٹ 10 ایئرس, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 10 سال کا مطلب معاشرے کا الحمدللہ ایکسپیرینس بھی ہے. تو آپ اس لحاظ سے آپ مطلب یہاں پہ بھی آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے یہاں پہ بھی مطلب 4-5 منتھ مطلب جو ہے وہ اسٹرگل کے فیس کیے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا مطلب جو میچورٹی لیول ہے وہ ہم سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایکسپیرینس بندے ہیں. تو آپ مطلب جو یوں سمجھ لیں کہ جو بھی مطلب نیو انٹرنٹ ہوگا, جو بھی مطلب موو کرے گا کسی بھی مطلب دوسرے شہر سے, دوسرے سٹی سے, اس کو مطلب جیسے اب دوسرے کنٹری سے کوئی بھی موو کرے گا, دوسرے سٹی سے نہیں, دوسرے کنٹری سے موو کرے گا, لائک پاکستان ہے, انڈیا ہے, یا مختلف مطلب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہے, تو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ 2024 میں جو ہے وہ اس کو یو کے کا مطلب رخ کرنا چاہیے اسٹڈی کے حوالے سے, یا کسی اور کنٹری کا لائک کینیڈا موو ہونا چاہیے اس کو, یا مطلب آسٹریلیا جانا چاہیے, یا یورپ چلے جانا چاہیے جہاں پہ مطلب جو تعلیمی اخراجات ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں؟ آپ کا اس میں مطلب کیا اوپینین ہے؟ میں الحمدللہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا پاکستان میں بھی 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور میرے ماشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آل اوور دا کنٹریز جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یو ایس اے, کینیڈا, یو کے میں الحمدللہ بہت سے شہروں میں میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. تو یہ میرے نزدیک جو ہے یہ انسان کی پرسنل چوائس ہے کہ اس کے لیے کون سا کنٹری جو ہے وہ سوٹیبل ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کی معیار یو کے میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا بہت بہترین ہے, اسٹڈی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, لیکن یہاں پہ اب آپ کی جو لیونگ کاسٹ اور جو آپ کے ایجوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ دوسرے کنٹریز سے زیادہ ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا بھی کاسٹلی ہے, لیکن وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, اور
کینیڈا کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن کینیڈا کا ویدر جو ہے وہ موسٹ فیوریبل نہیں سمجھا جاتا بعض لوگوں کو، وہ فیوریبل کنڈیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی کافی اسٹوڈنٹس رخ کرتے ہیں، لیکن بہت لوگوں کا جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ موسٹ پریفریبل کنٹری سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کی ویزا پالیسیز جو ہے وہ بہت آسان ہے ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا، لیکن یہاں کا سیٹلمنٹ کا روٹ جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ سمجھا جاتا ہے، بہت لانگ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں ویسے اگر آپ میری پرسنل رائے لیں تو میں ڈگری کے حوالے سے یو کے کو اوکے کا سائن دوں گا کہ آپ یہاں پہ اسٹڈی کے لیے آ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ فیس جو ہے وہ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں، اتنا ایشو نہیں بنتا آپ کو فیس کے حوالے سے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا میں جو ہے نا آپ کو مطلب ٹیک اویز جو ہیں وہ لیگلی الاؤ ہوتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کر کے ٹیکسی کر کے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ فری لانسنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہو، لیکن یو کے میں جو ہے آپ کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو ہے یہ رائٹس نہیں ملتے، جس کی وجہ سے پھر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کافی دقت کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹیز کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں تو ہوں بیچلر کا، تو مجھے تو مطلب ابھی لانگ مطلب جرنی طے کرنی ہے۔ دعا کریے گا انشاءاللہ، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔